بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیتو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آخری خطبہ۔ میدان عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، اس کو نہیں چھیڑ سکتے تم۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس نے آج سے سارا سود ختم کر دو اور یعنی کہ معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں یعنی پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی بھی زنا کے قریب مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے یعنی تقوی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکے اور عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ مختصر سی گفتگو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔